وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العظیم۔ بھائیو، جو کام آپ کر رہے ہیں یہ وقت کی ضرورت ہے، اور یہاں پر ہندوستان میں مسلمانوں کے تحفظ کا اور ان کے وجود و بقا کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہم کل نہیں کہتے، لیکن ایک بہت بڑا حصہ اس کا بھی ہے۔ یہ کام اگر ہوگا تو اس سے حالات بہتر ہوں گے، لوگوں کا مزاج بنے گا۔ تو یہ سب کام آپ جانتے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن کام کرنے والوں کو دو باتوں کا خیال رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک چیز وہ ہے کہ جس کا تعلق اس کے ظاہری نظام سے ہے، اور ایک چیز وہ ہے کہ جس کا تعلق اس کی اندرون کی طاقت سے ہے۔ اور دونوں باتیں جب ساتھ ساتھ چلتی ہیں تو کام میں جان بھی پیدا ہوتی ہے اور اس کے نتائج بھی سامنے آتے ہیں۔ ایک چیز بھی اگر اس میں کم ہو جائے تو کام ضروری نہیں کہ اس کے نتائج نکل سکیں۔ اس میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک یہ بات لکھی کہ ہمارے کام میں دو باتوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، ایک اخلاص اور ایک تنظیم۔ اور میں نے جو بات کہی اس کو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ایک اس کا ظاہری نظام اور ایک اس کی باطنی طاقت۔ تو ظاہری نظام جو ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ہم لوگ غلط طریقے سے کام کریں گے تو کام بگڑ جائے گا۔ قیام انسانیت کا جو کام ہے اس میں بار بار میں نے یہ بات کہی کہ دونوں باتیں شامل ہیں۔ ایک تو جو رفاہی کام ہوتے ہیں وہ لوگوں کی ذہن سازی کے لیے ہی ہوتے ہیں اصلاً، لیکن لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، وہ ایک روٹینی انداز آ جاتا ہے تو بعض مرتبہ ہمارا مقصد سے پورا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے دوسرا کام بھی اس میں ضروری ہے، وہ جو ہمارے جو برین واشنگ کے کام ہیں، جیسے ڈائیلاگ ہے، لٹریچر کی تقسیم ہے، کارنر میٹنگیں ہیں، بڑے بڑے جلسے ہیں، اور اس کی بہت ساری شکلیں نئی نئی اور بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ان ساری چیزوں کو اختیار کیا جائے۔ جب دونوں کام ہوں گے تو پھر اس سے صحیح فائدہ سامنے آئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے اسی سے متعلق جو اس کا نظام ہے وہ یہ ہے کہ ہم کام کرتے ہیں، مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، اپنی اپنی آرا ہوتی۔ اب ہر آدمی اگر اپنی بات پر اصرار کرے گا تب تو کام ہو چکا۔ اس میں تھوڑا سا اس کا مزاج ہونا چاہیے بات ماننے کا، اور جو مشورہ ہو اس میں جو آرا سامنے آتی ہیں تو غور کیا جائے۔ یہ نہیں کہ ہم نے سوچ لیا ہے تو دوسرا کیا جانے وہ کیا کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے۔ بات کوئی بھی کہی جائے توجہ سے سنی جائے، غور کیا جائے، عمل ضروری نہیں کہ ہو اس پر، اور کوئی اپنی بات پر اصرار نہ کرے۔ اس لیے کہ مشورہ اس کا نام نہیں ہے کہ کوئی اپنی بات پہ اصرار کر کے اس کو منوائے۔ مشورہ یہ ہے کہ سب کی باتیں سامنے آنے کے بعد اس کا جو مغز ہو اس مغز کو لے کر آگے ہمیں بڑھنا ہے۔ اور یہ جو بہت سارے اذہان مل جاتے ہیں تو ایک بڑا ذہن بن جاتا ہے، بہت سی فکریں مل جاتی ہیں تو ایک بڑی فکر بن جاتی ہے۔ تو مشوروں میں بھی اس کا خیال رکھا جائے، آپس کے کاموں میں بھی اس کا خیال رکھا جائے۔ مشورے ایک تو ہوتے ہیں جو باقاعدہ بیٹھ کے ہوتے ہیں، ایک ہی ہوتا ہے کہ چار آدمی کام کے لیے گئے، اب وہاں پہنچ کے اختلاف ہو گیا، ایسا ہونا اور ایسا ہونا، اب اس میں مشورہ کرو، کوئی اپنی بات پہ اصرار نہ کرو۔ تین آدمی ہیں، تینوں باتیں رکھ دو اپنی، پھر اگر کوئی ذمہ دار ہے ہونا چاہیے کام کے لیے نکلو تو ایک امیر بنا لو، تاکہ کوئی اختلاف کی بات پیدا ہو تو امیر جو فیصلہ کر دے گا وہ ہو جائے گا، اللہ سے برکت بھی ڈال دے گا۔ یہ ایک عجیب بات ہم بتائیں تمہیں، یہ ضروری نہیں کہ بالکل 100% صحیح کام کرو تبھی صحیح ہو۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ 100% صحیح طریقہ اختیار کرو، چاہے وہاں پر تھوڑی سی اونچ نیچ بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اور کام جو ہے وہ کبھی کبھی بگڑا بھی بن جاتا ہے۔ تو نظام درست ہونا چاہیے۔ اور یہ اجتماعی کاموں میں سب تماشے ہوتے ہیں، ایک آدمی اپنی بات پہ اصرار کرتا ہے، ایسا ہونا چاہیے، تو یہ نہیں صحیح۔ سب کی بات سنو اور پھر وہ کرو جو رائے سے سامنے بات آئے، اور امیر ہے، ذمہ دار ہے تو اس کی بات مان لی جائے، پھر جو کوئی فیصلہ کرے اس پہ عمل کرے۔ تو اجتماعی کاموں میں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور ایک بات اور اس کا تعلق انتظام ہی سے ہے کہ ہر کام میں اس کا خیال رکھو کوئی چیز شریعت سے ہٹی ہوئی نہ ہو، ظاہری طور پر بھی۔ ہمیں بار بار ایک بات کہتے ہیں، اس میں تم لوگوں سے کام کرنے والوں سے کہیں یہ غلطی ہوتی ہے، میڈیکل کیمپ ہو رہا ہے، اذان ہو رہی، آپ مقیم ہیں،
تو آپ کو چاہیے کہ آپ جب وقت ہو جائے جماعت کا تو مسجد میں جا کر نماز پڑھیں، یہ لازم ہے۔ یہ نہیں کہ ہم بہت اہم کام میں لگیں، نماز سے پڑھ کر اہم کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا ظاہری فائدہ بھی ہے، ہم خود عمل نہیں کریں گے تو پھر کوئی اس میں راستہ نہیں نکلے گا، عمل کریں گے تو راستہ نکلے گا۔ اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی کام ہمارا خلاف شریعت نہ ہو، اللہ کے حکموں کی پابندی ہو، ورنہ تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ یہ کوئی کھیل کھلواڑ نہیں ہے کہ بیٹھ کے بازی کر رہے ہیں، ایران توران کی باتیں کر رہے ہیں، لغویات میں پڑھ گئے، وہ سب نہیں چلے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم اپنا ذہن فریش نہ کرو، کبھی ضرورت پڑتی ہے تفریح کی بھی، لیکن تفریح کہتے ہیں الملح فی الطعام، جیسے ہے نا ویسے ہی ہے، یعنی کھانے میں نمک، ویسے ہی تفریح ہے کہ مزیدار ہو گیا کھانا لیکن نمک زیادہ ڈال دو، کھایا جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ ایسی تفریح کی مقدار اگر چونکہ جوان کرتے ہیں نا یہ سب کام، تو ان میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ چیز کبھی بڑھ جاتی ہے، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایک چیز اس کا تعلق ہم نے کہا کہ باطنی کیفیت سے ہے، قوت سے ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اس کا استحضار رہے کہ یہ کام ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور اسی لیے کہ اللہ کے بندوں کو نفع ہو، تو یہ چیز اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی وسائل ہی ہیں۔ ایک حضرت مولانا باری صاحب رحمۃ اللہ علیہ درجے میں آئے اور آ کر کہنے لگے لڑکوں سے، بچوں تم لوگ کیوں تعلیم حاصل کرتے ہو؟ تو بہت جو 3 مالا لڑکے نے تو کہا دین کی خدمت کرنا ہمارا مقصد ہے، پڑھانا مقصد ہے فلاں۔ تو مولانا نے کہا بھائی تم لوگوں کا نظام درست نہیں ہے اور تمہارے مقاصد بھی درست نہیں، تم نے جتنی باتیں کہی ہیں سب وسائل ہیں، وہ مقاصد نہیں ہیں۔ کا مقصد پھر کیا ہے؟ مقصد اللہ کی رضا ہے۔ نہ تو پڑھانا مقصد ہے، نہ تقریر کرنا مقصد ہے، نہ دین کا وہ اس طرح کام کی شکلیں ظاہری ہوتی ہیں ان شکلوں کو اختیار کرنا مقصد ہے۔ مقصد تو اللہ کی رضا ہے۔ کسی خاص مدرسے میں لگنا بھی مقصد نہیں، یہ سب وسائل ہیں۔ ہم نے تو کھل کے بات کہی، اور ابھی وہاں گجرات میں ہم گجراتی تو گئے، تم تھے نا، مفتی صاحب بھی تھے، مفتی احمد خان پوری صاحب۔ ہم نے کہا کہ نہ دیوبند مقصود ہے، نہ ندوہ مقصود ہے، نہ تبلیغ کا طریقہ مقصود ہے، کچھ مقصود نہیں، یہ سب وسائل ہیں۔ جب وسائل کو وسائل کے حد تک رکھا جائے گا تو پھر مسائل پیدا نہیں ہوں گے، اور جب وسائل کو مقاصد بنا دیا جائے گا تو پھر مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ اس فرق کو بھی سمجھنا چاہیے۔ کام کرو اللہ کی رضا کے لیے، کام کو مقصود مت بناؤ، کام کو وسیلہ سمجھو، اس میں اصرار بات ہوتا ہے یہی طریقہ صحیح ہے۔ جیسے کوئی کہ کشتی نوح ہے، کشتی نوح کہاں سے ہوگی؟ کشتی نوح تو اللہ کا دین ہے، اللہ نے دیا ہے اپنے نبی کے واسطے سے، وہی ہے کشتی نوح۔ اس پر جو آئے گا بس وہ کام بن جائے۔ اس کو پھیلانے کے طریقے جو اختیار کیے جا رہے ہیں اپنی طرف سے لوگ کر رہے ہیں، اور مفید سے مفید تر طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ طریقے ہیں، طریقے وسیلے کو طریقہ کہتے ہیں، وہ مقاصد نہیں۔ مقاصد اور وسائل کا جو فرق ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ان باتوں کا خیال رکھو گے تو دیکھو گے انشاءاللہ تمہارے کاموں کے کیسے نتائج نکلتے ہیں۔ اور یاد رکھو اخلاص سے کام جو ہوتا ہے وہی باقی رہتا ہے اور اسی کے نتائج نکلتے ہیں۔ اللہ بعد میں بڑا زور معلوم ہوتا ہے، اس کے بعد ایک دم سے جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں اخلاص رہے۔ ما کان للہ فہو بقی، جو اللہ کے لیے ہوگا بس وہی رہ جائے گا، اور جو اللہ کے لیے نہیں ہے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تدریب الراوی میں لکھا ہوا ہے، موطا لکھ رہے تھے، بہت سے لوگ موطا لکھنے لگے، تو ابن ابی ذئب نے نہ جانے کس نے آ کر کہا کہ آپ بھی موطا لکھ رہے ہیں، بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں، تو پھر اس تو گویا کہ کام سب کر رہے ہیں۔ تو امام مالک نے یہی جملہ کہا تھا، ما کان للہ فہو بقی، جو اللہ کے لیے وہ رہ جائے گی۔ اور واقعہ دنیا نے دیکھا، امام مالک کی موطا کو جو مقبولیت ملی، جیسے بخاری و مسلم کو ملی ویسے ان کو ملی۔ اللہ کے لیے جو کام ہوتا ہے، لیکن ایک بات کبھی کبھی ہوتی ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں نہیں دیکھتا، اور تم زندگی میں دیکھنے کا شوق رکھتے ہو تو اس کو دفن کر دو۔ ہم تو کام کرتے رہو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ بہت ہنگامہ ہو گیا، بہت لوگ آ گئے، فلانا ہو گیا، ہوا نہیں ہوا، کیا ہوا؟ ہمارا معاملہ ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہمارا تو کام یہ ہے ہم کرتے رہیں گے، ہو سکتا ہے ہم نہ دیکھیں، ہم مرنے کے بعد وہاں دیکھیں جہاں بھی دیکھنے کی طلب ہونی چاہیے، لیکن بعد میں دنیا ضرور دیکھے گی کتنا بڑا کام تھا۔ بخاری کو پتہ تھا بخاری کو ایک مقبولیت ملے گی، ان کو اتنا خیال بھی نہیں ہوگا کہ دنیا میں 1300 سال گزر جائیں گے اور بخاری کی 500 سے شرحیں لکھی جائیں گی، لیکن وہ کام ہوا۔ ہمارے غازی نے اس کا احصاء کیا تو 500 کتابیں نکلی یہ بخاری سے متعلق، تو نہیں جانتے تھے کہ ایسا ہوگا۔ اور دنیا کے جو دین کے کام ہوئے، وہاں الیاس صاحب پتہ تھا کہ دنیا میں کام پھیل جائے گا؟ ارے وہ تو میوات سے چلے گئے علی گڑھ، جماعت دیکھ کے تو ناراض ہو گئے کہ یہ تماشا کیا کرتے ہو، پہلے پک تو جانے دو کام، ہانڈی پک جائے پھر کھلاؤ، ابھی کچی ہانڈی کھلاؤ تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو یہ ان کا طریقہ تھا، لیکن اللہ نے کیسا کام پھیلایا۔
ان کے اندر کیا تھا؟ اخلاص تھا اور درد تھا، ایک کڑھن تھی، بے چینی، بس یہ درد و اخلاص نے ان کو اڑا دیا، کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ جو دین کے کام کرنے والے کہے جاتے ہیں، آئے اللہ ہمیں معاف کرے، ان باتوں کی طرف ہمیں توجہ نہیں ہوتی، اس لیے ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہوتی۔ اس کا خیال رکھا جائے تو دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ جو انتظام ظاہری ہے اس کا بھی دھیان رہے کہ ہم اصولوں سے نہ ہٹیں، کوشش کریں۔ اصول منظم من اللہ نہیں، ہم بنائیں گے اور اس کو توڑ بھی سکتے ہیں، پھر نئے بنائیں گے، لیکن جو بنائیں اس پہ عمل تو کریں۔ اس کا نظام جو ہے اس کی مصلحتیں ہیں جس کے لیے باتیں کہی جاتی ہیں، اور دوسرے یہ کہ اندر طاقت پیدا کرنے کے لیے اخلاص ہو، انشاءاللہ راستہ نکلے گا۔ اللہ پھر کیا بعید ہے کہ ذریعہ بنا دے اس کو خیر کا۔ بس اب ہم لوگوں کو چلنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ يا رب وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ یا اللہ اپنی رضا کے لیے ہم سب کو قبول فرما۔ یا اللہ اس خدمت کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا، دین کی اشاعت کا ذریعہ بنا، دلوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ صحیح راستے پر ہمیں چلنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرما۔ ہر طرح ہمیں پھسلنے سے بچا، بہکنے سے بچا، گمراہی سے بچا، غلط کاموں میں پڑنے سے بچا، اپنی معصیت سے بچا، اور اپنی رضا کے لیے ہم سب کو قبول فرما، اور ہمارے کاموں میں یا اللہ قبولیت و برکت پیدا فرما، اس کے بہتر نتائج پیدا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔